بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی انگلش کی بک شروع کریں گے۔ اس کتاب میں کل 19 لیسنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، ساتھ میں ٹرانسلیشن اور وضاحت ہوگی، اور آخر میں اس کی مشق کی جائے گی۔ مشق میں سے کچھ سوالات میں آپ کو کر کے دوں گا، جبکہ کچھ سوالات آپ کے کرنے کے ہوں گے۔ تو آئیے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ گریڈ 7 لیسن نمبر 1، The last sermon of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، یہ سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے حوالے سے ہے، جو حج کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کو دیا گیا۔ اس خطبے کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت یا برتری حاصل نہیں۔ رنگ و نسل، امیری غریبی کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ کوئی بھی شخص صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ غلاموں اور رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ذمہ داریوں، سچائی اور امانت داری کے حوالے سے ایک مکمل خطبہ ہے۔ خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے پورے مجمع سے سوال کیا، جس پر سب نے مثبت جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اس پر گواہ بنایا۔ Reading and translation. Pre-reading. Why was Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam called Sadiq and Ameen? حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ Why is حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم called رحمت للعالمین؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ What was the impact of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم personality on people؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لوگوں پر کیا اثر تھا؟ Reading. All glory be to Allah. There is no God but Allah, and حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the prophet of Allah. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ Raised the cry from the heart of the Rasul and mingled with the vast expanse of the desert of Arabia. یہ صدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نکلی اور عرب کے وسیع و عریض صحرا میں پھیل گئی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born on Monday, the 12th of Rabiul Awwal in the year 571 AD. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بمطابق 571 عیسوی کو ہوئی۔ He belonged to the family of Quraysh, the nobility of Arabia. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے ایک معزز قبیلے قریش سے تھا۔ His family is traced back to حضرت اسماعیل علیہ السلام and ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ His parents died by the time he was 6 years of age. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ His grandfather عبد المطلب took charge of him, but he also died soon. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سنبھالی، مگر وہ بھی جلد ہی فوت ہو گئے۔ Now the responsibility of looking after حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم fell to his uncle ابو طالب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پر پڑی۔ He loved his young nephew dearly and did all he could to rear him well. انہیں اپنے کم عمر بھتیجے سے بہت محبت تھی اور ان کی پرورش کے لیے وہ سب کچھ کیا جس کی ضرورت تھی۔ As a grown-up man, he was so honorable and trustworthy that people would call him as-Sadiq and al-Amin. جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے باوقار اور قابل اعتماد تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ When حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached the age of 40, he would retire to Mount Hira for prayers and meditation. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی پہاڑی پر عبادت اور مراقبے کے لیے جایا کرتے تھے۔ One day, while he sat in a cave
at Mount Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam, the angel of revelation, appeared to him and said, Iqra, read. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے جو کہ وحی کے فرشتے ہیں اور فرمایا اقرا یعنی پڑھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I am not able to read. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا. But the command was issued twice more, each with the same response from the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی حکم 2 بار مزید دہرایا گیا، ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب میں فرمایا. Finally, he was grasped with overwhelming force by the angel. آخر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرزور گرفت میں لیا. Then حضرت جبرائیل علیہ السلام released him and the first verse of the Holy Quran was revealed to him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو چھوڑا تو قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی. Read in the name of your Lord who created. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. اللہ revealed to him the true religion Islam. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دین اسلام کو ظاہر کر دیا. The belief in the total submission to one, true and the only Allah, the most merciful and the mighty. ایمان اور اعتقاد اس رب اللہ پر لانا جو بہت مہربان اور زبردست قوت والا ہے. Thereafter, the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spared no effort in preaching the true religion Islam. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق کو پھیلانے اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. He suffered great hardships, but nothing could move him from his chosen path. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکلات اور مصیبتیں جھیلیں مگر کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چنے ہوئے راستے سے نہ ہٹا سکی. محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last sermon خطبہ on the 9th of Zulhijj, 12th and last month of the Islamic year, 10 years after Hijrah, migration from Makkah to Medina in the Urana Valley of Mount Arafat. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذی الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ہجرت کے 10ویں سال میدان عرفات میں دیا. His words were quite clear and concise and were directed to the entire humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت واضح اور جامع تھے اور تمام تر انسانیت کے لیے تھے. O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. اے لوگو مجھے بہت غور سے سنو کہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں گا یا نہیں. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. بس میری بات کو غور سے سنیں اور ان سب تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں. Beware of Satan for the safety of your religion. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شیطان سے ہوشیار رہو. Your lives and property are a sacred trust amongst yourselves until you appear before your Lord. And remember, you shall have to appear before your Lord, who shall demand from you an account of all your actions. تمہاری زندگیاں اور مال اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مقدس امانت ہے اس وقت تک جب کہ تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے. اور یاد رکھو تم ضرور اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے جو کہ تم سے تمہارے سارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. You have rights over your wives and your wives have rights over you. تمہیں تمہاری بیویوں پر اور تمہاری بیویوں کو تم پر حق حاصل ہے. Treat them with kindness and affection. ان سے مہربانی اور رواداری کا سلوک کرو. Be faithful to each other and do not commit sins. ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہو اور گناہوں سے بچو. Allah has forbidden you to take usury, interest. Therefore, all interest obligations shall henceforth be waived. اللہ نے تمہیں سود لینے سے منع کیا ہے، لہٰذا اب سے سود کے تمام اصول و قواعد منسوخ کیے جاتے ہیں. No murders committed during the days of ignorance, جاہلیت, are to be avenged. زمانہ جاہلیت میں کیے گئے قتل معاف ہیں اور ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. Do not forget that every Muslim should be a truly brother to every other Muslim. مت بھولو کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سچا بھائی ہونا چاہیے. There is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. Also,
A white has no superiority over black, nor does a black have any superiority over white. किसी अरबी को अजमी पर या किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं। इसी तरह किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। Only the goodness and piety of a man makes him superior to others. सिर्फ तक़वा ही की बुनियाद पर किसी को बरतरी हासिल हो सकती है। O people, listen to me in earnest. Worship Allah. Say your 5 prayers, salah, daily. Fast during the month of Ramadan and give your wealth in zakat. Perform hajj if you can afford to. ए लोगो, गौर से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज दिन में पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो और अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो हज करो। Feed and clothe your slaves with such food as you eat yourself and with such clothes as you wear yourself. अपने ग़ुलामों को वो खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वैसा पहनने को दो जैसा तुम खुद पहनते हो। If they commit a fault which you find hard to forgive, then let them go away and do not treat them harshly. अगर उनसे कोई गलती हो जाए और तुम माफ़ न कर सको तो उन्हें जाने दो और उन पर सख्ती मत करो। Be kind and just to everyone. सबके साथ मेहरबानी और इंसाफ करो। O people, no prophet or apostle will come after me, and no new faith will be born. लोगो, मेरे बाद कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा और ना ही कोई नया दीन आएगा। Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. इसलिए खूब जांच पड़ताल करो और इन अल्फाज को खूब समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ तुमसे। I leave behind me 2 things, the Quran and my Sunnah, and if you follow these, you will never go astray. मैं अपने बाद 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत, और अगर तुम इन दोनों पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। Have I fulfilled my mission addressing the assembled people? क्या मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है? सारे मजमे को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। In truth you have, replied the hundreds of the pilgrims. सैकड़ों हाजियों ने जवाब दिया कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. ए अल्लाह, मेरे गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आइए बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले है ग्लॉसरी यानी अल्फाज और उसके माने। मिंगल्ड, टू बी मिक्स्ड और कंबाइंड। मिंगल कहते हैं घुल मिल जाने को, एक हो जाने को, मिक्स हो जाने को। AD, abbreviation for Anno Domini, a Latin phrase meaning in the year of Lord, which is used when referring to a year after Jesus Christ was born. Anno Domini एक लातीनी लफ्ज़ है जिसके मानी है खुदा का साल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त को कहा जाता है। Rear, to care for young children until they are able to care for themselves. परवरिश को कहा जाता है निगहदाश्त को उस वक्त तक कि जब तक एक बच्चा खुद अपना ख्याल न रख सके। Expanse, a large open area of land, water और sky. वसत को कहा जाता है वसी और ईस को कहा जाता है एक्सपेंस, सहरा, समंदर या आसमान का बड़ा हिस्सा। Nobility, the people of the highest social rank in a society considered as a group. आला कबीला, वो कबीला जिसकी मुआशरे में बहुत इज़्ज़त हो। Revealed, to make known or show something that is surprising or that was previously secret. मुनकशिफ होना, ज़ाहिर होना, ऐसी चीज़ का जो पहले छुपी हुई हो। Submission, the act of allowing someone or something to have power over you. अपना इख्तियार किसी को दे देना, इताअत करना। Ignorance, a lack of knowledge or information about something. जाहिलियत को कहा जाता है किसी चीज़ के बारे में इल्म का ना होना। Sacred, considered to be holy and deserving respect, especially because of a connection with religion. मुक़द्दस या काबिल एहतराम या दीनी। Trust, to believe that someone is good and honest and will not harm you, or that something is safe and reliable. काबिल एतमाद, ये यकीन होना कि कोई शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Avenged, बदला लेना या इंतकाम लेना। To do harm or punish the person responsible for something bad done to you or your family or friends in order to achieve a fair situation.
کسی کے گناہ یا قتل کے جواب میں اسے سزا دینا، اس سے بدلہ لینا اوینج کہلاتا ہے۔ Pilgrim, a person who makes a journey, often a long and difficult one, to a special place for religious reasons. حج دینی سفر کو کہا جاتا ہے، دینی سفر جو کہ مشکل اور لمبا ہو۔ Piety, strong belief in a religion that is shown in the way someone lives. تقوی یا دین پر سختی سے عمل کرنا piety کہلاتا ہے۔ اگلا حصہ ہے vocabulary. Find the meaning of the following words from the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used. اور اس کا اگلا حصہ ہے consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. تو یہ دونوں سوال بچوں آپ کے کرنے کے ہیں۔ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں پچھلی جماعتوں میں کہ ڈکشنری کا استعمال کیسے کرنا ہے، وہ مخفف یعنی ایبریویشنز جو کہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پارٹ آف اسپیچ کا کون سا حصہ ہے یہ الفاظ۔ Comprehension. Answer the following questions. درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ The first one is, describe a few character traits of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a mercy for all universe. He صلی اللہ علیہ وسلم was honest in his deeds and truthful. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور سچے تھے۔ The second is, as a Muslim, how should we treat our servants? بطور مسلمان ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے، as a Muslim we should treat our servants with kindness, affection and equity. بطور مسلمان ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ مہربانی، رواداری اور برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ The third is, when did حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم perform his last حج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کب ادا کیا؟ تو آنسر ہے اس کا، he صلی اللہ علیہ وسلم performed his last pilgrim on the 9th of Zilhijjah, 10th years after the Hijr. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج 9 ذی الحج 10 ہجری کو ادا کیا۔ فورتھ ہے، what makes a man superior to others؟ کیا چیز ایک آدمی کو دوسروں پر برتری دلاتی ہے؟ اس کا آنسر ہے، only piety and noble deeds makes a man superior to others. صرف تقوی اور نیک اعمال ایک انسان کو دوسروں پر برتری دلاتی ہے۔ نمبر 5، what does the last sermon of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teach us؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ The last sermon of the Holy Prophet teaches us to be faithful to the Lord, kind and gentle to the people. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھیں، لوگوں پر مہربان رہیں اور نیکی کریں۔ نمبر 6، as a Muslim how should we treat women؟ بطور مسلمان ہمیں عورتوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ As Muslim we should respect women, treat them with kindness and affection. بطور مسلمان ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے رحم دلی اور رواداری کا سلوک کرنا چاہیے۔ چوز دا کریکٹ آپشن، صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ What is the basis of superiority in the eyes of Allah؟ اللہ کی نظر میں کون افضل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، گڈنس اینڈ پائٹی، تقوی اور نیک اعمال۔ سیکنڈ ہے، there is no preference for Arab over the non-Arab. Here the word preference means عرب کو عجم یا عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس جملے میں فوقیت کا مطلب ہے آپشن سی، پریسیڈنٹ یا برتری یا فوقیت۔ تھرڈ ہے، اللہ revealed to him the true religion اسلام۔ In this sentence him refers to اللہ تعالیٰ نے ان پر دین برحق کو ظاہر کیا۔ اس جملے میں ان سے مراد ہے آپشن اے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فورتھ ہے، have I fulfilled my mission؟ What mission the Holy رسول صلی اللہ علیہ وسلم is referring to؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ یہاں کس ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا آپشن اے جواب ہے، preaching of اسلام، اسلام کی تبلیغ۔ ففتھ ہے، the phrase lend me an attentive ear means مجھے اپنے متوجہ کان دو۔ اس جملے کا مطلب ہے آپشن سی، listen to me attentively، غور سے میری بات سنیں۔ سکستھ ہے، the last sermon of the Holy رسول صلی اللہ علیہ وسلم is for the entire، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے تمام ڈیش کے لیے۔
اس کا جواب ہے آپشن سی ہیومینٹی، انسانیت، تمام انسانیت کے. نیکسٹ ہے اسٹیٹ ویدر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اور فالس. بی فیتھفل ٹو ایچ ادر اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سنس. ٹرو. After death of Hazrat Muhammad's parents, his uncle Abu Jahl looked after him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات کے بعد ان کی تربیت ان کے چچا ابو جہل نے کی. فالس، یہ غلط ہے. Feed and clothe your slaves with such food and clothing as you choose for yourself. یہ جملہ true ہے سبق کے مطابق بھی اور اوورال بھی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم taught love, kindness and compassion to his people. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو محبت، رواداری اور رحم دلی سکھائی. True. Allah has allowed you to take usury or interest. اللہ نے سود کو حلال قرار دیا ہے، تو یہ فالس ہے. نیکسٹ سیکشن ہے رائٹنگ. کمپلیٹ دا مائنڈ میپ اینڈ دین سمرائز دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مائنڈ میپ آپ کے سامنے دیا گیا ہے. اس کا استعمال ہم پچھلی کلاسز میں سیکھ بھی چکے ہیں. سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی اور تشریح بھی آپ کے سامنے ہو چکے ہیں. لہٰذا آپ سبق میں سے چیدہ 3 جملے نکال کے ان 3 خانوں میں لکھیں، جس طرح یہ ایک آپ کے سامنے اگزامپل دی گئی ہے، تاکہ ایک مائنڈ میپ پورا ہو اور خلاصہ ایک سبق کا آ جائے. اگلا حصہ ہے اس کا. ریڈ دا فالوئنگ پیراگراف کیئرفلی. پک آؤٹ اے کلیئر ٹاپک سینٹینس اینڈ انڈر لائن دا اسپیسیفک ورڈس، ویوڈ وربس اینڈ ماڈیفائرس. تو بچوں یہ کام بھی آپ کے کرنے کا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی جماعتوں میں پیراگراف لکھنے کے لیے 3 چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں سے ایک ٹاپک سینٹینس، دوسرا اسپیسیفک ورڈز تھے یعنی مخصوص الفاظ، تیسرا ویوڈ وربس تھے اور موڈیفائرس تھے، وہ حصہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے یا ہم دلیل پیش کرتے ہیں، وہ حصہ اس کا، اور آخر میں پھر ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں سے بھی وہ آپ نے ہائی لائٹ کر کے اس کے نیچے خط کشید کر دیں یعنی لکیر کھینچ لیں. گرامر. چوز دا کریکٹ آپشن فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. ان جملوں میں سے صحیح آپشن کا استعمال کرنا ہے. قائد اعظم از این ایگزامپل آف اے پراپر ناؤن. مائی فیملی لیوز ان سوات. فیملی از این ایگزامپل آف اے کلیکٹیو ناؤن. آپشن اے. نمبر 3 ہے ڈونٹ کرائی اوور اسپلٹ ملک. ملک از این ایگزامپل آف کامن ناؤن. سو آپشن سی اس کا صحیح جواب. 4 ہے دا ہنگری فاکس سا اے بنچ آف گریپس. بنچ از اے آپشن سی collective noun. 5 ہے which one is the example of a countable noun. آپشن بی book. اس میں سے countable یعنی جس کی گنتی ہو سکتی ہے اس noun کو ہم countable noun کہتے ہیں، تو باقی چیزوں کی نہیں ہو سکتی، book کی ہو سکتی ہے. which one is the example of uncountable noun. ان میں سے کون سا ایسا ہے جو uncountable noun میں آتا ہے؟ سو اس کا جواب ہے آپشن بی sand. which one is the example of collective noun. ان میں سے آپشن بی آرمی جو ہے یہ کلیکٹیو ناؤن. اگلا حصہ ریگولر ناؤن اور ارریگولر ناؤن کے حوالے سے ہے کہ ان کی ہم جمع کیسے بنائیں یعنی پلورل کیسے بنائیں. تو اس سارے پیج کو جب آپ ریڈ کر لیں گے، بڑا سادہ سا لکھا ہوا ہے اور یہ ہم پہلے کر بھی چکے ہیں. تو اگلا جو اس کا سوال ہے وہ آپ نے کرنا ہے. سوال اگلے صفحے پہ آپ دیکھیں، پیج نمبر 11. یہ پیراگراف آپ کے سامنے دیا گیا ہے اور اس میں سے آپ نے کم سے کم 10 ناؤن جو ہے وہ تلاش کرنے ہیں. سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی. چند ایک کی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ ٹورٹوائز، اسٹاکس. ٹورٹوائز سنگولر ناؤن ہے، اسٹاکس پلورل ناؤن ہے. اسی طرح گڈ فرینڈس، فرینڈس جو ہیں یہ بھی کلیکٹیو ناؤن ہے. اسی طریقے سے آپ نے 10 ناؤن جو ہے سنگولر اور پلورل اس میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں. اس کا اگلا حصہ میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں. کنورٹ ایچ سنگولر ناؤن ٹو پلورل اینڈ ایچ پلورل ناؤن ٹو سنگولر. اس میں ہم نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنانے ہیں. تو اس میں آپ لکھیں ڈیئر کا پلورل بھی ڈیئر ہی ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا سنگولر اور پلورل ایک جیسا ہوتا ہے، تو ڈیئر بھی ان میں سے ایک. دوسرا ہے کوئز. کوئز کا پلورل ہے کوئزز. بیچ بیچز. گوز اس کا پلورل ہے گیز. مائس یہ جمع ہے ماؤس کا یعنی پلورل ہے ماؤس کا. پرسن سنگولر ہے، پیپل اس کا پلورل ہے. چائلڈ سنگولر ہے، چلڈرن اس کا پلورل ہے. فٹ سنگولر ہے، فیٹ اس کا پلورل ہے. فش یہ بھی ڈیئر کی طرح ان الفاظ میں ہے جس کا سنگولر اور پلورل دونوں ایک ہی ہے. تو فش فش. آکس آکسن، ای این لگے گا اس کے ساتھ پلورل میں. اگلا حصہ آپ دیکھیں
نمبر آف کمپاؤنڈ ناؤنس. اب کمپاؤنڈ ناؤن کو پہلے سمجھتے ہیں ہم. یوزولی دا لاسٹ ورڈ از میڈ پلورل. دیکھیں جب بھی کچھ خاص الفاظ ایک ناؤن کے ساتھ مل کر ناؤن بنتا ہے تو اسے ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پہلے اگزامپل کو دیکھیں, اسکول بیگ, تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. اب اس کی جب ہم جمع یا پلورل بنائیں گے تو آخر میں ایس لگے گا, آخری لفظ کے ساتھ یا نام کے ساتھ. اسکول بیگ, اسکول بیگز ہو جائے گا. اسی طرح کلوز اپ, کلوز اپس ہو جائے گا. اب دوسری مثال دیکھیں, ان ناؤن پلس پری پوزیشن پلس ناؤن اسٹرکچر. اب یہ ایک کنڈیشن ہے کہ جس میں ہم پلورل بنائیں گے تو پھر ہم پہلے لفظ کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے یا اس کا پلورل بنائیں گے. مثال کے طور پر سسٹر ان لا, تو اب ہم سسٹر ان لاز نہیں کہیں گے بلکہ سسٹرز ان لا ہو جائے گا. اسی طرح مین آف وار, مین آف وار ہو جائے گا. اگلا سوال ہے, وین ایور مین اور ویمن از دا فرسٹ ورڈ, بوتھ دا ورڈز آر میڈ پلورل ود ایڈیشن آف ایس ان دا اینڈ. مثال کے طور پر مین سرونٹ, تو یہ مین سرونٹس ہو جائے گا, یعنی مین بھی جمع ہو جائے گا اور سرونٹس کے ساتھ بھی ایس لگ جائے گا. اسی طرح وومن ریسلر, تو یہ ہو جائے گا ویمن ریسلرز. اگلا حصہ ہے ڈفرینس بٹوین پوزیسو اینڈ پلورل کمپاؤنڈ ناؤنس. کچھ ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے, کچھ پوزیسو ہوتے ہیں اور کچھ پلورل ہوتے ہیں. پوزیسو کون سے ہیں؟ پوزیسو ناؤن کسی چیز کی ملکیت یا اس جیسے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح پلورل ناؤن جو ہیں ایک سے زیادہ اشخاص, جگہوں یا چیزوں کے نام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اپوسٹرافی ایس کا اضافہ تعلق یا ملکیت کے لیے کیا جاتا ہے. مثلاً مائی مدر ان لاز ریسیپی فار دا میٹ لوف از مائی ان لاز فیوریٹ. اس میں آپ دیکھیں مدر ان لاز, یہ جو کاما اور ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کامے کو اپوسٹرافی کہا جاتا ہے, اوپر لگتا ہے. تو یہ دونوں جگہ لا کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. اگلا حصہ ہے ڈی, چینج دا فالوئنگ کمپاؤنڈ ناؤنز انٹو پلورل فارم. اب یہاں ہمیں زیادہ واضح طور پر سمجھ آ جائے گا جو پیچھے ہم نے پڑھا. اے ٹینس شو, 3 شوز یا 3 ٹینس شوز, تو یہاں پہ آخر میں صرف ایس کا اضافہ ہو جائے. 1 اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر, 5 اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹرز, صرف آخر میں ایس کا اضافہ ہوگا. اے مدر ان لا, 2 مدرز ان لا, مدر یعنی پہلے لفظ کے ساتھ ایس کا اضافہ ہو جائے گا. مائی ٹوتھ برش اور ٹوتھ برشز. اب اس میں آپ دیکھیں تو ٹوتھ برش وہی ایک ناؤن ہے اور وہاں مائی کے لیے ایک تھا اور اور یعنی ہمارے لیے زیادہ ہو جائیں گے, جمع ہو جائے گا تو ایس یا ای ایس کا اضافہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ ای ایس کا اضافہ ہوگا. اے وومن ڈاکٹر, 4 ویمن ڈاکٹرز. اب اس میں ہم نے سیکھا تھا پچھلے صفحے پر کہ وومن جو ہے وہ بھی ویمن میں بدل جائے گا, پلورل ہو جائے گا, اور ڈاکٹر ڈاکٹرز میں بدل جائے گا, دونوں میں پلورل کا اضافہ ہوگا. اے ڈاکٹر آف فلاسفی. اب اس میں آپ دیکھیں تو فلاسفی تو چینج نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹرز کی تعداد پلورل میں بڑھ جائے گی, جیسے کہ 2 ڈاکٹرز آف فلاسفی. اگلا حصہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو دی, اے اور این یہ آرٹیکلز ہم استعمال کرتے تھے ضرورت کے تحت یا مناسب جگہ پر, تو اس کنورسیشن کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. اسی طرح دیر از اے کرکٹ میچ ایٹ دا اسٹیڈیم ٹمارو, ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ شور. ڈو وی نیڈ اے ٹکٹ؟ نو, دا گیم از فری بٹ اے پارکنگ کاسٹس ₹50. ڈو آئی نیڈ ٹو برنگ اینی تھنگ؟ برنگ اے ہیٹ اینڈ این امبریلا because it might rain. I will wear a cap. They are in fashion. But a cap will not save you from the rain. Okay, we'll ask father to get me a new hat and an umbrella. See you tomorrow at the stadium. What about the time? اگلا حصہ ہے listening and speaking. اس میں یہ جو ڈائلاگ ہوئے بچوں یہ آپ کے کرنے کا ہے, اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں.